السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا سورۃ الحجرات کورس کا چھٹا سبق ہے، اور آج کے سبق کے اندر ہم سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اصول بیان کیے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی زندگی آسان ہو اور روحانی طور پر یہ پاکیزہ ہو جائیں، جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں ایک اور اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ جیسے پہلے اصول بیان ہوئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اپنی آواز کو بلند نہ کرو، کسی فاسق کی خبر پر بغیر تحقیق کیے یقین نہ کرو، اور اللہ کا رسول تمہارے بیچ میں موجود ہے، اس وجہ سے تمہارے دل میں ایمان مزین ہے، کفر سے نفرت ہے، یہ ساری چیزیں بیان کیں۔ اب ایک اور اصول بیان کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ایک بات یاد رکھو کہ اگر مسلمانوں کے آپس میں جھگڑا ہو جائے تو تم لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ اور یہ اصولی بات ہے کہ جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں کوئی مجمع ہوتا ہے، کوئی لشکر ہوتا ہے، کوئی جماعت اور گروہ ہوتا ہے، تو وہاں ضرور جھگڑے بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان جھگڑوں کے بارے میں ایک اصول بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو تمہارا سب سے پہلا عمل یہ ہونا چاہیے کہ تم نے ان کے درمیان صلح کرانی ہے۔ صلح کا عمل تمہارے درمیان ہر وقت ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے، کیونکہ جھگڑے بھی چلتے رہتے ہیں، اور جھگڑے ایسی بری چیز ہیں کہ ایک چھوٹی سی چنگاری بھی پورے جنگل کو آگ لگا سکتی ہے، ایک چھوٹا سا جھگڑا بھی پورے لشکر کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو بہت سارے ایسے مسائل ملیں گے کہ گھوڑے پر جھگڑا ہوا، کسی چھوٹی سی پانی پر جھگڑا ہوا، کسی چھوٹی سی بات پر جھگڑا ہوا، لشکروں کو شکست ہو گئی اس وجہ سے کہ جھگڑا ہو گیا۔ تو ہر وقت صلح کا عمل تمہارے بیچ میں چلتے رہنا چاہیے تاکہ تم ترقی کر سکو، تاکہ تم دشمن سے مٹ نہ جاؤ۔ جیسے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کہ اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے تو تم شکست کھا جاؤ گے، تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں یہی فرمایا کہ اگر دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، دو جماعتوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، تو تمہارا پہلا عمل اور پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تم نے ان کے درمیان صلح کرانی ہے۔ اور اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ایک جماعت صلح کی طرف آ ہی نہیں رہی، بعض لوگ اور بعض جماعتیں ضد پر اڑ جاتی ہیں، بعض لشکر اور بعض ٹولے، تو پھر سارے جمع ہو کے پہلے اس کے ساتھ جنگ کرو۔ اور جنگ اس نیت سے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے ان کو ختم کرنا ہے، اس نیت سے ہونی چاہیے کہ تھوڑا دباؤ ڈال کے ہم نے ان کو واپس لے کے آنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے خود فرماتے ہیں کہ فَإِن فَاتَ، اگر وہ واپس لوٹ آئیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پھر فوراً صلح کراؤ عدل اور انصاف کے ساتھ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو نبی علیہ السلام کی زندگی صلح سے عبارت نظر آئے۔ ہر موقع پر نبی علیہ السلام نے صلح کرائی۔ سب سے بڑی صلح تو یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے مدینے آتے ہی اوس و خزرج کے درمیان کروائی۔ یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، صدیوں سے ان کی آپس میں لڑائی تھی، خاندان کے خاندان ختم ہو چکے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے، نبی علیہ السلام کی کوشش سے ان دونوں کے درمیان ایسی محبت پیدا ہوئی کہ جو پہلے کبھی تھی ہی نہیں۔ اور اس کو بھی قرآن نے بیان کیا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ایک دوسرے کی۔ میں ہماری ذاتی زندگی اور آج کے زمانے کی طرف بھی آؤں گا، لیکن کچھ باتیں کرنا ضروری ہیں۔ اس کے بعد کچھ جھگڑے ہیں جو خیر القرون میں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے درمیان ہم صلح تو نہیں کرا سکتے، وہ چلے گئے اس دنیا سے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہم نے اپنی زبانیں خاموش رکھنی ہیں۔ تقریباً تمام علماء کرام جو اہل علم ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ آپ نے اپنی زبانوں کو ان کے بارے میں خاموش رکھنا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ جو بہت بڑے صوفی اور بزرگ گزرے ہیں، ان کے سامنے جب اس بات کا ذکر کیا گیا کہ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوئے تھے، تو انہوں نے بات کرنے والے کو کہا کہ وہاں وہ موجود تھے، ہم موجود نہیں تھے، ہم سے بہتر حالات وہ جانتے تھے اور ہم سے بہتر لوگ بھی وہ تھے۔ اگر اس سب کے باوجود یہ جنگیں ہوئیں، اس سب کے باوجود یہ چیز ہوئی، تو ہمیں اس کے بارے میں خاموش رہنا چاہیے، ہمارا حق نہیں بنتا، وہ اس معاملے کو بہتر جانتے تھے۔ اور اسی طرح امام شافعی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ تعالی، ان سے منقول ہے کہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہماری تلواروں کو ان کے خونوں سے محفوظ رکھا، یعنی ہم اس زمانے میں نہیں تھے کہ ہم صحابہ کرام کو الیاذ باللہ شہید کرتے یا ان کے خلاف تلوار اٹھاتے، تو
تو اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا کہ ہم ان پر تلوار اٹھاتے تو ہماری تلواریں محفوظ رہیں ان کے خونوں سے، تو اب ہماری زبانیں بھی محفوظ رہنی چاہیے ان کی عزتوں سے کہ ہمیں ان کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ تعریف کا جملہ کسی بھی صحابی کے بارے میں نکال سکتے ہو تو نکالو، تعریف کر سکتے ہو تو کرو، اور اگر تعریف نہیں کر سکتے تو اپنی زبان کو بند رکھو، تمہیں ان کے اوپر دروغہ نہیں لگایا گیا۔ کیونکہ یہ بات تو ماننے والی ہے کہ اگر ہم نے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات کی تو ہر گروہ کسی نہ کسی صحابی کے خلاف بات کرے گا۔ جیسے روافض موجود ہیں اسی طرح خوارج بھی موجود ہیں، تو کچھ صحابہ کرام کو رافضی گالیاں دیتے ہیں اور کچھ صحابہ کرام کو خارجی گالیاں دیتے ہیں، تو اس طرح کوئی صحابی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اور اگر ہم صحابہ کرام کے اوپر بھی متفق نہ ہوئے تو پھر دین کو ہم کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ آپ کیسے یہ مانیں گے کہ یہ قرآن وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا؟ یہ قرآن تو ہم تک صحابہ کرام نے سینہ بسینہ پہنچایا، یہ قرآن تو صحابہ کی امانت و دیانت کی نشانی ہے، یہ احادیث جتنی بھی ہیں یہ بڑا عرصہ سینہ بسینہ چلتی رہیں، صحابہ کرام ایک دوسرے کو سناتے رہے۔ اگر آپ انہی کو دیانت دار نہیں مانیں گے، حالانکہ یہ اصول ہے علماء کرام کا کہ صحابہ سارے کے سارے سچے ہیں اور نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام پر ناز کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار اللہ نے چن چن کے بنائے تھے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے خلاف جنگیں ہوئیں، جن کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا گیا کہ خون عثمان کا بدلہ لیں آپ پہلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا جنہوں نے آپ کے خلاف جنگ کی وہ مشرک تھے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ تو مشرک نہیں تھے، وہ پکے توحیدی تھے، شرک سے بھاگنے والے تھے۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ منافق تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، قرآن تو منافقوں کی نشانی بتاتا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ منافق تو اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں، اور جن کے خلاف ہم جنگیں کر رہے ہیں وہ تو سارا دن اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اخواننا بغون علینا، کہ وہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی، ہم ان کی بغاوت کو کچلنے کے لیے ان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید خون عثمان میں شامل ہیں، حالانکہ ہمارا اس چیز میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ہی دو مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو جائے تو آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرانی ہے۔ تو آج کے زمانے میں بھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل سکون میں رہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سکون میں آ جائیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایمان پختہ ہو جائے اور آپ کا ایمان سٹرانگ ہو جائے، تو ایک بات پکڑ لیں کہ کبھی کسی کے جھگڑے کا سبب نہیں بننا، کبھی کسی کے درمیان ایسی بات نہیں کرنی کہ جس کی وجہ سے جھگڑا ہو جائے۔ ہم غیبت کرتے ہیں، غیبت کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، ہم بہتان تراشیاں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ تو کسی کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کرنی، اور تمہیں یہ لگے، حالانکہ یہاں تک فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے تو جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پر میرے اور عبداللہ کے درمیان جھگڑا ہے، کوئی بھی کہہ رہا ہوں، تو آپ عبداللہ کو جا کے کہتے ہیں کہ صوبان جو ہے وہ آپ کے بارے میں فلاں اچھی بات کر رہا تھا کہ عبداللہ تو بڑا خوبصورت ہے، عبداللہ تو بڑا امین آدمی ہے، حالانکہ وہ بات میں نے نہیں کی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن آپ کا یہ جھوٹ نہیں شمار ہوگا اللہ کے کاغذوں میں، کیونکہ آپ نے یہ اچھی نیت کے ساتھ اور ایک جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے بولا ہے۔ یہاں تک علماء کرام نے اور فقہاء نے لکھا ہے۔ اور ہم جھگڑے کو بڑھانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کے خلاف تو وہ یہ بات کر رہا تھا، حالانکہ اس نے کی نہ ہو، یا پھر کوئی چھوٹی سی بات کی ہو تو ہم اسے بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے ایمان کی حلاوت کو، مٹھاس کو اور ایمان کی طاقت کو ختم کرتی ہیں۔ تو اپنے رشتہ داروں کے درمیان، ایک دوسرے کے درمیان جھگڑا نہیں ہونے دینا۔ اور آپ اس بات کی طرف دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جھگڑا ختم کراؤ، تو ایک خوبصورت اشارہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک نے جھگڑا کرنا بھی نہیں ہے، جھگڑے کی طرف آنا بھی نہیں ہے، تبھی تو جھگڑا ختم کراؤ گے۔ جب تم جھگڑے میں ہوگے تو جھگڑا کیسے ختم کراؤ گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر کسی نے اللہ کے اس حکم کو اگنور کرتے ہوئے جھگڑا کر لیا تو تمہیں اس گروہ میں ہونا چاہیے جنہوں نے صلح کرانی ہے، نہ کہ اس میں جو آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں جھگڑالوں میں سے ہوں یا میں صلح کرانے والوں میں سے؟ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو گروہ من المؤمنین، مومنوں میں سے، اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑیں، تو فاصلحوا بینہما، تو ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک زیادتی کرے دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو سارے قتال کرو اس کے خلاف جس نے زیادتی کی ہے، حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس لوٹ آئے۔ فَإِن فَاتَ، پس اگر وہ واپس لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، تو پھر صلح کراؤ انصاف اور عدل کے ساتھ،
یعنی جب وہ واپس لوٹ آئے تو پھر اس پر زیادتی نہیں کرنی. اور ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف ہمارا رشتہ دار ہے اور دوسری طرف کوئی دوسرا ہے، چاہے ہمارا رشتہ دار زیادتی کر رہا ہے، چاہے ہمارا رشتہ دار جو ہے وہ غلطی پر ہے، تو ہم نے تو اسی کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خاندان والا ہے، وہ ہمارے گاؤں والا ہے، وہ ہمارے ملک والا ہے. ایسا نہیں ہے. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا. چاہے تمہارا اپنا غلطی پر ہے اور دوسرا حق پر ہے، تو اپنے کے خلاف جاؤ اور اس کو سمجھاؤ، اس کو بتاؤ کہ بھائی تم غلطی پر ہو، تمہیں صلح کی طرف آنا ہے. تو آپ لوگوں نے جیسے ہی اس بات پر عمل کرنا ہے تو آپ کا ایمان مضبوط ہونے لگے گا. آپ اپنے اندر ایمان کی حلاوت کو محسوس کریں گے، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کریں گے. یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، یہ چیزیں وہ ہیں جن کا ہم احساس نہیں کرتے، لیکن یہی چیزیں ہمارے ایمان میں بڑا فرق ڈالتی ہیں. ہم جو دیکھتے ہیں نا کہ نماز کی طرف دل نہیں جاتا، ذکر کی طرف دل نہیں جاتا، صبح اٹھا نہیں جاتا، یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے گناہ اور چھوٹی چھوٹی غلط عادتیں مل کے ایمان کو کمزور کر رہی ہو. ورنہ یہی لا الہ الا اللہ تھا جو صحابہ نے بھی پڑھا تھا اور میں نے اور آپ نے بھی پڑھا ہے. میں یہ امید کروں گا کہ یہ آیات آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.